ایک گھر کا کوئی بڑا بہت زیادہ بیمار ہوا، آپ نے اسے ڈاکٹر کے پاس پیش کیا اور ڈاکٹر نے اپنی انتھک کوششوں کے بعد اعلان کر دیا ہمارے پہنچ سے باہر ہے، یہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے، اب ان کو اللہ ہی سے بچا پائے گا۔ ہم مریض کو کیا کرتے ہیں، گھر پر لے آتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں اب صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر کے جواب دے لینے سے پہلے یا ڈاکٹر کے جواب دینے سے پہلے کیا اللہ ہی بچانے والا نہیں تھا؟ کیا کبھی اللہ ہی اس مریض کو بچانے والا تھا، لیکن اب ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت سے کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ انسان کو احساس ہو انسان کتنا محتاج ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وحينئذ تنظرون، کہ اللہ کہتا ہے جب تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے رشتے دار، جب ان کی جان، ان کی موت ان کے گلے تک آ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وحينئذ تنظرون، انسان اتنا محتاج ہے نا کہ ایک مرنے والے رشتے دار کے آنکھوں کے سامنے موت موجود ہو تو انسان دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، انسان نظر ڈالنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے کہا وحینئذ تنظرون، اور فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، انسان اتنا لاغر ہے کہ اللہ نے اسے چیلنج کیا ترجعونها ان کنتم صادقین، لوٹاؤ اس کی روح کو، اس کی زندگی واپس لاؤ، واپس کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کا محتاج ہے، انسان اللہ کے سامنے مجبور ہے اپنے تمام تر کوششوں کے بعد، کیونکہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ انسان اللہ کے سامنے محتاج ہے، انسان اللہ کے سامنے مجبور ہے، انسان کا اللہ کے سامنے کچھ نہیں چلنے والا۔ تو دوسری وجہ، پہلی وجہ کیا؟ اللہ امتحان لیتا ہے ہمارے ایمان کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ ایک انسان مجبور کے سوا، محتاج کے سوا، مجبور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے مصیبتیں کیوں ڈالی؟ انسان کو احساس دلانے کے لیے۔ انسان طاقتور کچھ بھی نہیں، انسان اتنا نہیں ہے نا کہ اللہ نے دنیا میں اتنے سارے مخلوقات بنائے اور رائی کے دانے کے برابر بھی انسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو مصیبتیں جب ان کے اوپر ڈالی جائیں تو صبر اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ انسان کا ایمان اس بات پر ہو کہ وہ انسان مجبور ہے، محتاج ہے، لاغر ہے، رب کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح انسان کو صبر اس لیے بھی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کر کے انسان کو اپنے سے قریب کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انسان کو مصیبتوں میں صبر کیوں کرنا چاہیے۔ اس کی تیسری وجہ جو ہے نا، یہ سب سے اہم وجہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ میں مثال کے طور پر بتاؤں آپ کو، ایک اور مثال دوں۔ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے کئی سالوں کے بعد بہت ساری دعائیں کرنے کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا، اور چند سال گزرے، اولاد تھوڑی نشو و نما پائی، چند سال کا ہوا، اللہ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بیٹا، وہ مجبور بیٹا وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا ہے۔ اب سوچیں، وہ باپ جس نے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اللہ سے مانگا ہو جب کوئی اولاد ملے اور وہ وینٹیلیٹر پر موجود ہو، آپ سوچیں وہ باپ اپنی اولاد کو جب وینٹیلیٹر پر چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے جب وہ روئے گا نا، وہ جو قربت اللہ کے سامنے اس کو ملے گی نا، دنیا کی کوئی عبادت وہ قربت نہیں لا سکتی۔ اللہ کے سامنے جب انسان اپنے بیٹے کی روح کو جاتا ہوا دیکھے، موت اپنے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑگڑا رہا ہو،
اللہ سے قریب ہو انسان. میں آپ کو بتاؤں اگر مثالوں کے ذریعہ میں آپ کو بتاتا چلوں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں نا مصیبت کتنی بہترین چیز ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان کا مصیبت میں جو لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں, ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر مصیبت ڈالی اور وہ اللہ کے قریب ہو گیا مصیبت کی وجہ سے, وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص کے جس سے اللہ نے مصیبت میں ڈالی اور اللہ سے دور ہو گیا. علامہ ابن تیمیہ کا کہنا ہے جب مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, یہ بہت بڑے محدث بہت بڑے مفکر تھے علامہ ابن تیمیہ, ان کا بیان ہے کہ جب مجھے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی, جب میں کسی پریشانی میں ہوتا تھا نا, اور اس پریشانی میں اس مصیبت میں جب میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا اور اللہ سے سوال کرتا تھا, اے اللہ اللہم فقہ فی الدین, اللہ تو مجھے دین کی سمجھ عطا کر. وہ کہتے ہیں وہ جو رونا ہوتا تھا اللہ کے سامنے, وہ جو گڑگڑانا ہوتا تھا نا, جب میں اس منظر کو اپنے سامنے دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کاش یہ مصیبت مجھ سے ٹلے ہی نہ, یہ پریشانی مجھ سے دور ہی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ مصیبت میں جب ایک انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اور جو لذت انسان کو ملتی ہے نا اس مصیبت کے وقت, وہ عام عبادات میں نہیں مل سکتی. وہ خوبصورتی, وہ اللہ سے لگاؤ ایک انسان کا جب مصیبت میں ہوتا ہے نا, وہ عام وقتوں میں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کاش وہ مصیبت ختم ہی نہ ہو یار. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ میری تکلیف پوری ہو جائے گی, یہ رونا, یہ گڑگڑانا, یہ آنسوؤں کا بہانا اللہ کے سامنے, یہ محبت ٹوٹ جائے گا, یہ محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا, کمزور پڑ جائے گا. اسی لیے انسان کو مصیبتوں میں صبر کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں قریب کرنا چاہتا ہے اپنے آپ سے. اللہ تعالیٰ انسان کو, بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح میں ایک بات اور بتا دوں کہ مصیبتیں, ایک سوال آتا ہے کہ انسان کے زندگی میں مصیبتیں آزمائش کب ہوتی ہیں اور عذاب کب ہوتی ہیں. انسان کی زندگی میں مصیبتیں آزمائش اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کو اللہ نے پریشانی میں ڈالا اور اس نے اس پریشانی کی وجہ سے اللہ کے قریب و بندہ ہو گیا. اگر مصیبتوں کے بعد انسان اللہ کے قریب ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا تھا. لیکن مصیبت کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے اگر وہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے, اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے, رب کی بندگی سے دور ہو جائے, اس کا مطلب وہ مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب تھی. تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ امید کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر پریشانیاں نازل کرے, لیکن وہ پریشانیاں ہمارے لیے آزمائش ہوں, ہمارے لیے اللہ کے قریب اور ہونے کا ذریعہ ثابت ہوں, اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ ثابت نہ ہو. اور اسی طرح انسان کو مصیبت میں صبر ایک اور وجہ سے بھی کرنی چاہیے, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان دنیا کے اندر پریشانیوں میں رہے گا نا, تب اسے جنت کی طلب ہوگی, تب اسے جنت کی چاہت ہوگی. انسان کو مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان کے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہو. آپ سوچئے, غور کیجئے, ایک انسان ہو دنیا کے اندر, اسے نہ کوئی بیماری ہو, نہ اسے کوئی کمزوری ہو, انسان جوان ہو, ہٹا کٹا مضبوط ہو, کھانے پینے کی کوئی چیزیں اسے کمی نہ ہو, گھر کشادہ ہو, ہر طرح کی سہولیات جو انسانی زندگی میں دنیا میں مل سکتے ہو, تمام سہولیات مل جائیں, تو انسان جنت کی چاہت کرے گا. کیا وہ جنت کی آرزو کرے گا؟ کیونکہ رب نے اس کی دنیا ہی جنت بنا دی ہے. اس لیے تو ہمیں صبر اس لیے کرنا چاہیے مصیبت میں, تاکہ ہمارے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو, جنت میں داخلے کا ایک امنگ ہمارے دل کے اندر آئے اور جنت میں داخلے کی ہم خواہش کریں. مصیبتوں میں صبر ہمیں اس لیے بھی کرنا چاہیے تاکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دے. ہاں, جنت میں اللہ تعالیٰ درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے انسان کی مصیبتوں کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر, آپ واقعہ یوسف لے لیجئے. واقعہ یوسف کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ تقریباً
10 سال کی عمر اور بھائیوں کی دشمنی نے، بھائیوں کے عناد نے اتنا زیادہ سرکشی اختیار کر لیا تھا کہ اس 10 سال کے بھائی کو کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا. اور وہ کنواں کون سا کنواں تھا؟ صحرا و جنگلات میں جہاں جانوروں کے بھرمار لگے ہوں، اس جگہ پر ایک تاریخ باغیچے کے اندر، باغ کے اندر، جنگل کے اندر ایک تاریخ کنویں کے اندر ایک 10 سال کے بچے کو ڈال دیا جائے. یہ آزمائش، یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ آپ سوچیے نا، ایک 10 سال کا بچہ، اس کو رات بھر ایک کمرے میں بند کر دیں آپ، وہ ایک کمرے میں رات بھر نہیں گزار پائے گا، گھر کے ہی کمرے میں. اور یوسف علیہ السلام کو 10 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا جانا یہ آزمائش تھی، تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں، تاکہ وہ کامران ہو سکیں. اللہ رب العالمین کو ان کے درجات بہت بلند کرنے تھے. آپ سوچیے یوسف علیہ السلام کو، وہ فلسطین کے دیہات علاقے میں رہ کر کے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ فلسطین کے دیہاتی وطن میں، دیہاتی گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت بڑا کام لینا تھا. تو آپ سوچیے نا کہ فلسطین سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، وہ پریشانی انہوں نے صحیح، ایک آدمی نے کنویں سے نکالا اور اس وقت کے سب سے امیر علاقے اور اس نے کہا مصر میں لے جا کر بیچ دیا. آپ سوچیے نا قسمت، اللہ کو جب کسی سے بڑا کام لینا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. بڑا کام لینا تھا، مصر لے گیا وہ آدمی اور مصر میں بیچ دیا. اور عزیز مصر نے جب اس کو خریدا بھی نا تو نوکر نہیں بنایا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، جانشین بنا لیا. آپ سوچیں تو انسان کو تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. محترم حضرات، میری بات